بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمرقند میں ایک بیوہ سیدزادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر اپنے بھوکے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اس سے سوال کیا کہ میں سیدزادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام کا مسلمان تھا، کہنے لگا تم اگر واقعی سیدزادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سیدزادی بولی میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سیدزادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سیدزادی دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر رنجیدہ واپس چلی آئی۔ پھر ہمت کر کے وہ ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے ہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ نادان مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے۔ وہ بولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس سے فرمایا میری دکھیاری بیٹی حالات سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئی تو تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے؟ ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سیدزادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سیدزادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو سرکار رسالت مالک جنت قاسم نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں آ کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ میرے خواب میں تشریف لا کر اور کلمہ پڑھا کر مجھے اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ الحمدللہ، اب میں بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ دیکھا پیارے بہنوں بھائیوں، آپ نے دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان تو جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنا بہت بڑے خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سامان، مکانات طیبات اور جو کوئی شہر جس میں پاک سے چھو بھی گئی ہو اور جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہو کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان سب کی تعظیم کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔